to share. This is Dr. Ijaz Fatma, born in 1926 to Dr. Ziauddin and Dr. Begum Izhar Fatma. یہ بات ہے 1926 کی. اس زمانے میں عورتوں کو اتنی تعلیم دی جاتی تھی کہ آج کل کے ایم اے لیول ان کی فیملی میں ایم اے لیول کی اردو اور اسلامیات کے لیول کی. Went to Cambridge in 1901 where he was a senior wrangler, and then he went to Germany and he came back, he did his PhD there and came back in 2004. تو میں نے یہی کہا کہ میرے بارے میں نہیں بتائیں, آپ لیجنڈس کا بتائیں, یہ ہے لیجنڈس. تو لیکن انہوں نے کہا چلے اگلے سال آپ لیجنڈ پہ بولیے اپنے بارے میں. تو لاسٹ ایئر آئی اسپوک اباؤٹ مائی سیلف, اینڈ دس ایئر this is the birthplace. I feel this is really something which people should know. This is Lady Hardinge Medical College in Delhi, where Dr. Ijaz Fatma was born. And at her birth, her mother said that آپ ڈاکٹر بنیں گی. اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ ان کو ڈاکٹر بنانا ہے. So hence she always said that I was born to be a doctor and serve humanity, which she did. The first trauma in her life was that at 19 months her mother passed away. And at that time آپ سوچے پاؤڈر دودھ بھی نہیں تھا. تو ان کے والد kept up because he was knighted. He was the vice chancellor of the Aligarh University, the longest serving vice chancellor, who even taught students because he had taken over from Sir Sayyid at a time when MAO college had just been founded, and then he taught 3 generations. تو انہوں نے ایک گورننس رکھی برٹش کہ میں اپنی بچی کو دیکھوں گا. انہوں نے ساری زندگی اتنی ہمبلنس کے ساتھ گزاری کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. This is the way. Then she got into medical college and completed first professional. Second trauma, partition. 1947 ایک لڑکی ہے جو فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں پہنچی ہے فرسٹ پروفیشنل کے بعد, اور پارٹیشن ہو گیا, رائٹس شروع ہو گئے. لیڈی ہارڈنگ واز اے گرلس کالج جہاں ہاسٹلائٹس تھے سارے, تو وہاں یہ سچویشن تھی. اور تھرڈ ٹراما ایک ڈاکٹر تجمل, they were the best couple I have ever seen in my life. جب ان کا انتقال ہوا تو ڈاکٹر اجاز نے مجھے کہا روبینہ تمہارے مریض بیٹھے ہوں گے, ابھی غسل ہو رہا ہے گھر میں, تمہارے مریضوں کو تو نہیں پتا تمہارے والد کا انتقال ہو. میں نے کہا میں بہت سینئر وہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ. اب لوگ جوک در جوک آ رہے اور میں باہر نکل رہی ہوں کیونکہ امی کا حکم تھا کہ تم جا کے دیکھو جو مریض بیٹھے. سو دس واز اے کمٹمنٹ ٹو پیشنٹس کہ اس وقت بھی انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ مریض دیکھو. تو آئی اینڈ مائی ٹاک بائی سیئنگ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں تیدہ ور پیدا. اینڈ دس از دا شعر وچ از ریٹن آن ڈاکٹر سر ضیاءالدین's grave in علی گڑھ. ہم روز ہی میں یاد کرتی ہوں کہ جب مریض کو دیکھو کبھی ذہن میں پیسہ نہیں آنا چاہیے, فوراً شفا چلی جاتی ہے. صرف مریض کو دیکھو اینڈ جسٹ کانسنٹریٹ آن واٹ بیسٹ یو کین ڈو فار دیم. ہوتے ہیں ورکنگ مدرس کے بچے مجھے لگتا ہے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ ریمبر اے ڈے مائی مدر ڈنٹ سی می آف ٹو اسکول اور مائی فادر ڈنٹ ڈرائیو اس ٹو گرامر اسکول. ہم لوگ جاتے تھے تو کوئی دن مجھے یاد نہیں. سب میری دوستوں کی ہوم ورک ڈائری سائن نہیں ہوتی تھی, امی ابا پارٹی پہ تھے اور ہمارا ہر چیز سائنڈ ہوتا تھا. اور لاسٹ سینٹنس یہ ہے بچوں میں کانفیڈنس دینا. میرے ابا میری ڈائری کی کبھی اوپر نہیں دیکھتے تھے اور سائن کر کے ایک جملہ کہتے تھے کہ یو آر دا بیسٹ ان دا ہول ورلڈ, چاہے اوپر کچھ بھی ہو. تو میں سوچنے لگی کہ واقعی ہم لوگ سوچنے لگے کہ واقعی وی آر دا بیسٹ ان دا ہول ورلڈ. سو آئی تھنک دیٹ واز اے ویری پلس پوائنٹ فار می اینڈ آئی تھینک یو.